یہ ایک طوفانی رات تھی۔ ہر طرف کھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تیز ہوائیں درختوں کو بے دردی سے جھنجھوڑ رہی تھی اور موسلا دھار بارش زمین پر یوں برس رہی تھی جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ پانی کے تیز بہاؤ نے گلیوں کو جل تھل کر دیا تھا۔ ایک چھوٹی سی بچی گلی کے کنارے ایک دیوار سے لگی کانپ رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ سردی کی شدت سے نیلا پڑ چکا تھا۔ وہ کسی انجانے خوف کے زیر اثر لرز رہی تھی۔ اس کے آس پاس کی دنیا خاموش تھی، لیکن اس کے سانسوں کی آواز برفانی ہوا میں گونج رہی تھی۔ اس کے معصوم ہاتھ سردی کے خلاف لڑنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کا ننھا جسم اس ٹھنڈ کے سامنے بے بس تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی وقت بھی زمین پر گر جائے گی۔ تبھی اچانک فضا میں کچھ ہلچل ہوئی۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کے ساتھ ہی کچھ پراسرار سائے اس کے گرد منڈلانے لگے۔ وہ سائے خاموشی سے حرکت کر رہے تھے۔ ان کی موجودگی میں ایک عجیب سی دہشت تھی۔ بچی نے کمزور نظروں سے اوپر دیکھا، لیکن سردی اور نکاہت کی وجہ سے وہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ پھر ایک سایہ آگے بڑھا اور دھیرے دھیرے انسانی شکل میں ڈھلنے لگا۔ وہ لمبے قد والا ایک شخص تھا جس کی آنکھیں نیلی تھیں اور اس کی شکل عام انسانوں سے مختلف تھی۔ وہ جھکا اور بچی کو غور سے دیکھنے لگا، پھر اپنی سرد آواز میں بولا، تمہیں سردی نہیں لگتی؟ بچی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ صرف اس اجنبی شخص کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بے شمار سوال تھے۔ وہ خوفزدہ تھی، مگر اس خوف سے زیادہ حیران تھی کہ یہ شخص کون ہے اور اس سے یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ وہ شخص کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اپنے ساتھ کھڑے دوسرے سائے کی طرف دیکھا اور کہا، اسے ساتھ لے چلو، یہ یہاں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر دوسرا سایہ آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ چادر تھی جو عام چادر سے زیادہ گرم اور بھاری لگ رہی تھی۔ اس نے وہ چادر بچی کے گرد لپیٹ دی اور جیسے ہی وہ چادر اس کے جسم کو چھونے لگی، ایک عجیب سی گرمی اس کے جسم میں اترنے لگی، جیسے وہ کسی برفانی طوفان میں جلتے الاؤ کے قریب آ گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ بچی کچھ اور سوچ پاتی، اس نے بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک پل میں سب کچھ اندھیرا ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کسی عجیب جگہ پر تھی۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا۔ دیواریں چمکدار تھیں اور چھت اتنی اونچی تھی کہ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی محل میں ہے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے جسم میں اب بھی نکاہت تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ نیلی آنکھوں والا شخص اندر آیا۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ سیدھا بچی کے پاس آیا اور بولا، میرا نام کیان ہے۔ تم اب اس دنیا میں ہو جہاں عام انسانوں کا آنا ممکن نہیں۔ تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ بچی نے کمزور لہجے میں پوچھا، میں یہاں پر کیوں ہوں؟ کیان نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا اور بولا، کیونکہ تمہاری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ وہ اب عام انسانوں جیسی نہیں تھی۔ اس میں بھی کچھ غیر معمولی خوبیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ وہ عام جنات کی طرح تیز رفتاری سے حرکت کر سکتی تھی۔ وہ ان کے درمیان رہ سکتی تھی۔ سال گزرتے گئے اور وہ بچی جوان ہو گئی۔ وہ اب اس دنیا کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کا نام ماہرہ رکھا گیا تھا، لیکن یہ وہ ماہرہ نہیں تھی جو برسوں پہلے خوف اور حیرت میں ڈوبی ہوئی یہاں لائی گئی تھی۔ اب وہ ایک مکمل حسن کا پیکر تھی، جس کی چال میں ایک ایسا سحر تھا جو دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ستاروں کی سی چمک تھی اور چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند روشن تھا۔ وہ جب بھی چلتی تو اس کی ہر جنبش میں ایک الگ دلکشی ہوتی۔ وہ جنات کی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی تھی، مگر اب وہ ان میں سے ہی لگتی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود اس کے چہرے پر ایک خاص معصومیت تھی جو اسے دوسروں سے منفرد بناتی تھی۔ کیان جو ہمیشہ خاموش اور سنجیدہ رہتا تھا، وہ بھی اس کے سحر میں جکڑا جا چکا تھا۔ وہ جب بھی ماہرہ کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں ایک خاص رنگ ابھرتا۔ وہ پہلے کبھی کسی کے لیے اتنی شدت سے نہیں تڑپا تھا، لیکن ماہرہ کے لیے اس کے دل میں ایک ایسی لہر اٹھتی تھی جسے وہ روک نہیں سکتا تھا۔ وہ اکثر اسے دور سے دیکھتا رہتا۔ اس کے چلنے پھرنے کی ادا، اس کے ہلکے سے مسکرانے کا انداز، ہر چیز اس کے دل میں عجیب ہلچل مچا دیتی۔ جب ماہرہ کبھی جھک کر کسی تالاب کے کنارے بیٹھتی اور پانی میں اپنا عکس دیکھ کر مسکراتی تو کیان کی نگاہیں بے اختیار اس کے چہرے پر جم جاتی۔ وہ خود سے سوال کرتا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیسا احساس ہے جو اس کے اندر پل رہا ہے؟ وہ جو کبھی کسی کی موجودگی کو محسوس نہیں کرتا تھا، وہ اب ماہرہ کی غیر موجودگی کو محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ جو اپنی ذات کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچنا پسند نہیں کرتا تھا، اب ہر وقت ماہرہ کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اس کے لیے یہ محبت ایک نیا جذبہ تھا، ایک ایسا احساس جو اسے بے چین رکھتا تھا، ایک ایسا خواب جو وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ وہ مختلف ہیں، وہ جانتا تھا کہ ان دونوں کی دنیا ایک جیسی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا دل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ماہرہ اس کے لیے نہیں بنی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنا بنانا چاہتا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے اس کے قریب رہنا چاہتا تھا، لیکن کیا یہ ممکن تھا؟ کیا قسمت اس کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے دے گی؟ یہ وہ سوال تھا جو ہر روز اس کے ذہن میں گردش کرتا تھا، لیکن جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ماہرہ اس کے لیے بہت خاص تھی۔ جو چیز اسے سب سے مختلف بناتی تھی وہ تھی اس کی انسانیت۔ اس کے دل میں اب بھی وہ جذبات تھے جو عام جنات کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ وہ محسوس کرتی تھی، سوچتی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ محبت کرنا چاہتی تھی، اور یہ محبت اس نے کسی اور سے نہیں بلکہ کیان سے کی تھی۔ کیان جو ہمیشہ خاموش رہتا تھا، جو کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن جب وہ ماہرہ کے ساتھ ہوتا تھا تو اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک ہوتی تھی۔ وہ ماہرہ کو باقی سب سے مختلف سمجھتا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ماہرہ کے دل میں بھی اس کے لیے ایک عجیب سا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ جنات کی اس دنیا میں وقت کا کوئی خاص تصور نہیں تھا۔ وہاں سورج نہیں نکلتا تھا، نہ ہی چاندنی راتیں ہوتی تھیں، بس ایک نیلی روشنی ہر جگہ پھیلی رہتی تھی۔ جنات کے محلات پتھروں سے تراشے گئے تھے، بلند و بالا دروازے، لمبی محرابیں اور نہ ختم ہونے والے کوریڈورز ان کی دنیا کو ایک الگ ہی حسن دیتے تھے۔ ماہرہ ان سب کے درمیان جینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اکثر درختوں کی گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر سوچتی کہ اس کی اصل جگہ کیا ہے۔ کیا وہ ایک انسان تھی مگر اب وہ جنات کی دنیا کا حصہ تھی؟ وہ عام انسانوں کی طرح کھانے پینے کی محتاج نہیں رہی تھی۔ جنات کی طرح وہ بھی روشنی اور توانائی سے اپنا وجود برقرار رکھ سکتی تھی، مگر پھر بھی اسے کھانے کی خواہش ہوتی تھی۔ وہ عام باتیں کرنا چاہتی تھی، ہنسنا چاہتی تھی، مگر یہاں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کیان اس کے قریب بیٹھا درخت کے تنوں پر نظریں جمائے ہوئے ہوا کے نرم جھونکوں کو محسوس کر رہا تھا۔ ماہرہ نے اس کی طرف دیکھا۔ تم ہمیشہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہو؟ کیان نے ایک لمحے کو چونک کر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرایا۔ میں خاموش نہیں ہوتا، بس زیادہ بولنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ ماہرہ نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں ضرورت محسوس کرنی چاہیے، کبھی کبھی کچھ کہہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ کیان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور آہستہ سے بولا، اور تمہیں کبھی کبھی خاموش رہنا سیکھنا چاہیے۔ ماہرہ نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا مگر پھر اچانک رک گئی۔ کیان، تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر میں واپس چلی جاؤں تو کیا ہوگا؟ کیان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، تم جانتی ہو کہ تمہارے لیے وہاں واپسی ممکن نہیں ہے۔ ماہرہ نے آسمان کی طرف دیکھا جس پر نیلی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ ہاں شاید، میں جانتی ہوں، لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں۔ کیان نے کچھ کہے بغیر زمین پر پڑے ایک نیلے پتھر کو اٹھایا اور اسے اپنی انگلیوں میں گھمانے لگا۔ کیان کے لیے محبت کا کوئی تصور نہیں تھا، مگر ماہرہ کوئی عام جنزادی نہیں تھی۔ وہ انسانوں کے ساتھ رہی تھی، محبت کو محسوس کر چکی تھی، اور کیان بھی اب اس کے احساسات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ماہرہ نے دھیرے سے کہا، کیا تمہیں کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم جیسے بھی ہیں لیکن ہم الگ ہیں کیان؟ کیان نے اس کی طرف دیکھ کر سر جھکا دیا۔ ہاں شاید، لیکن شاید ہم جتنا بھی چاہیں حقیقت کو بدل نہیں سکتے۔ ماہرہ نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی، لیکن میں نے تو حقیقت کو بدلنے کی ٹھان لی ہے۔ کیان نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرا دیا اور بولا، دیکھتے ہیں تمہارے حوصلے حقیقت سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں یا حقیقت تمہارے حوصلے سے زیادہ سخت نکلتی ہے۔ عالیہ ایک جنزادی تھی جو کیان سے محبت کرتی تھی، اور وہ کسی بھی صورت ماہرہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کیان اسے نظر انداز کر رہا ہے اور اس کی توجہ کسی اور کی طرف جا چکی ہے۔ وہ کسی بھی طرح ماہرہ کو اپنی دنیا سے نکال پھینکنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کیان ہمیشہ اسی کا ہو۔ عالیہ نے ایک رات تنہائی میں کیان کا راستہ روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے جل رہے تھے، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں جیسے ضبط کی آخری حدوں کو چھو رہی ہو۔ کیان، تم کیوں بدل رہے ہو؟ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ تمہاری راہ دیکھی ہے، تمہارے سائے کو اپنی روح کے قریب محسوس کیا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی تمہیں حاصل کرنے کی خواہش میں گزاری ہے، اور تم ہو کہ ایک انسان کے پیچھے اپنی ساری حقیقت کو فراموش کر رہے ہو۔ تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیان نے بے تاثر لہجے میں کہا، عالیہ، میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں چھپایا۔
میں نے تمہیں کبھی امید نہیں دلائی اور نہ ہی کبھی تمہیں کوئی ایسا خواب دکھایا ہے جسے میں پورا کرنے کا وعدہ کرتا۔ میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا تھا، بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ عالیہ کے لب کپ کپانے لگے۔ اس نے غصے سے قدم زمین پر مارا اور غرائی۔ یہ ماہرہ کون ہے کیان؟ تم اسے اس دنیا میں کیوں لے کر آئے؟ وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ تمہاری طرح نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے۔ اس کے لفظوں میں زہر تھا، جیسے وہ کسی ناپاک چیز کا ذکر کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں حسد اور انتقام کا ایک بھیانک امتزاج تھا۔ وہ اپنی انگلیاں مٹھی میں بھینچ چکی تھی، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر اس کی پوری روح اس وقت دھاڑ رہی تھی۔ تم کیوں بھول رہے ہو کہ ہم جنات ہیں؟ ہم وہ مخلوق ہیں جو انسانوں کو برباد کر دیتی ہے، انہیں مٹی میں ملا دیتی ہے، ان کے خون سے اپنی پیاس بجھاتی ہے، اور تم اسی ناپاک مخلوق کے لیے ہمیں چھوڑ رہے ہو؟ کیان نے آہستہ سے کہا، عالیہ، تم نہیں سمجھو گی۔ یہ احساس دل کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ میں کسی قاعدے قانون کا محتاج نہیں ہوں۔ عالیہ کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ اس کے چہرے کی شریر خوبصورتی ایک وحشیانہ غصے میں بدل گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، جیسے کوئی بڑا طوفان بلانے والی ہو۔ تم نے مجھے رد کر دیا کیان، تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ تم جانتے بھی ہو کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو گے۔ تم مجھے نظر انداز کرو گے، تم مجھے چھوڑ کر ایک معمولی انسان کو ترجیح دو گے کیان۔ تمہارے ساتھ جو ہونے والا ہے، اس کے بعد تمہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ تم میرے جذبات کی توہین کر رہے ہو اور میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ اس کا چہرہ نفرت اور حسد کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کیان کے بالکل قریب آ کر سرد لہجے میں بولی، تمہیں لگتا ہے کہ میں ہار مان جاؤں گی کیان؟ تمہیں لگتا ہے میں خاموش ہو کر تمہیں اور اس معمولی انسان کو خوش دیکھوں گی؟ تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو؟ تم بھول رہے ہو کہ میں کون ہوں۔ میں عالیہ ہوں، میں جن زادیوں کی شہزادی ہوں۔ میری طاقت کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میں تمہاری اس ماہرہ کو مٹی میں ملا دوں گی۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کا وجود ختم ہو جائے گا، وہ لمحوں میں راکھ بن جائے گی اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ عالیہ کی آواز میں زہر گھل چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خونی مسکراہٹ تھی جو اس کے ارادوں کی خباثت کا پتہ دے رہی تھی۔ کیان کی نظریں اسی بے تاثر خاموشی کے ساتھ اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، مگر عالیہ کا ضبط اب ختم ہو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور تقریباً دھاڑتی ہوئی بولی، اگر میں چاہوں تو ابھی اسی پل ماہرہ کی سانسیں چھین سکتی ہوں۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہے گی، تمہارے سامنے تڑپے گی، بلکہ میں اسے یوں ماروں گی کہ وہ تمہیں آواز دے گی، کیان مجھے بچاؤ، اور تم بے بس کھڑے صرف دیکھ سکو گے، کیونکہ میں تمہیں یہ احساس دلاؤں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ اس کے لفظوں میں اتنا زہر تھا کہ فضا میں عجیب سی سیاہی چھا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پاگل پن تھا، ایک وحشیانہ غضب جو کسی بھی پل تباہی میں جا سکتا تھا۔ وہ آہستہ سے ہنسی اور پھر سرگوشی میں بولی، کیان، میں تمہیں تکلیف میں دیکھنا چاہتی ہوں، تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبوبہ کو مرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ عالیہ کو ٹھکرانے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ تم نے مجھے مسترد کیا، اب میں تم سے تمہاری دنیا چھین لوں گی۔ ماہرہ کو ختم کر کے میں تمہیں وہ دکھ دوں گی جو کبھی نہ مٹ سکے۔ کیان نے ایک پل کو عالیہ کی آنکھوں میں جھانکا اور آہستہ سے بولا، تم جو مرضی کر لو عالیہ، محبت کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اور جو محبت دل میں بسی ہو وہ فنا نہیں ہوتی۔ چاہے تم دنیا کی ساری طاقتیں لگا دو، تم ماہرہ کو نقصان پہنچانے کی جتنی کوشش کرو گی، اتنا ہی میرے دل میں اس کے لیے محبت بڑھے گی۔ تم انتقام کے اندھے غصے میں اپنا آپ کھو رہی ہو عالیہ، مگر میں تمہیں روکوں گا نہیں، کیونکہ تمہاری تباہی تمہاری اپنی پیدا کرتا ہے۔ عالیہ کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ وہ زور سے چیخی اور پوری قوت سے زمین پر پاؤں مارا، جس سے فضا میں ایک زوردار گرج پیدا ہوئی۔ اس نے انگلی اٹھا کر کیان کی طرف اشارہ کیا اور چیخ کر بولی، پھر دیکھتے ہیں کیان کون جیتتا ہے، تمہاری محبت یا میری نفرت۔ اب میں تمہیں چین سے جینے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بھیانک قہقہہ لگایا۔ کیان خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں سکون کے ساتھ عالیہ کو دیکھ رہی تھیں۔
جیسے وہ اس کے الفاظ کی شدت محسوس ہی نہ کر رہا ہو۔ عالیہ اس کی اس خاموشی پر مزید بھڑک گئی۔ اس کے لمبے سنہری بال ہوا میں لہرانے لگے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہو گئی، جیسے کسی بھی لمحے خون برسنے والا ہو۔ تمہاری خاموشی مجھے پاگل کر دے گی۔ کیان، کچھ تو کہو۔ تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ تمہیں فرق نہیں پڑتا کہ میں کس تکلیف میں ہوں؟ میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا مقدر سمجھا تھا، اور آج تم مجھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، جیسے میں ہوا میں تحلیل ہو جاؤں گی تو بھی تم پلٹ کر نہیں دیکھو گے۔ کیان نے ایک لمحے کو عالیہ کو دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی خاموشی میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو عالیہ کو مزید مشتعل کر رہا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور دانت پیس کر بولی، تم بھول رہے ہو کیان، میں کوئی عام جنزادی نہیں ہوں۔ میں نے اپنی طاقتوں کو کبھی آزمایا نہیں، مگر اگر میں چاہوں تو ماہرہ کو مٹی میں ملا سکتی ہوں، اور تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم میری طاقتوں کو للکار سکو؟ کیا تم واقعی سوچتے ہو کہ تم مجھے یوں ٹھکرا کر بھی بچ سکو گے؟ کیان، میں تمہیں بھی چھوڑوں گی نہیں۔ اگر تمہیں میری محبت کی قدر نہیں تو میں تمہاری محبت کو بھی رون ڈالوں گی۔ میں اس دنیا میں کسی اور کو تمہاری نظر کا مستحق نہیں بننے دوں گی۔ نہ ماہرہ رہے گی، نہ تمہاری وہ محبت جس کا تم دھم بھرتے ہو۔ کیان نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، عالیہ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ محبت زبردستی حاصل کی جا سکتی ہے تو تم محبت کو نہیں سمجھتی۔ محبت مٹی میں ملانے کا نام نہیں، محبت بچانے کا نام ہے۔ تم چاہو تو ماہرہ کو نقصان پہنچا سکتی ہو، تم چاہو تو مجھے بھی نقصان پہنچا سکتی ہو، لیکن تم محبت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ محبت کا قتل ممکن نہیں۔ یہ ایک بار کسی کے دل میں بس جائے تو پھر کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ عالیہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرانی چمکی، جیسے وہ یہ الفاظ سننے کے لیے تیار نہ تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر غصے میں آ گئی۔ تم نے مجھے بے وقوف سمجھا ہے کیان؟ میں تمہیں تمہاری اس محبت سمیت جلا کر راکھ کر دوں گی۔ تم نے مجھے رد کر کے اپنی تباہی کو آواز دی ہے، اب دیکھنا میں تمہیں کس طرح تباہ کرتی ہوں۔ کیان نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور ایک پل بعد بولا، عالیہ، تم جیسی بھی ہو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن یاد رکھنا، تمہارے اندر جو غصہ ہے وہ تمہیں کھا جائے گا۔ میں تمہیں روکنے کے لیے کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ تمہیں خود ہی اپنی بربادی کا احساس ہوگا، اور جب وہ لمحہ آئے گا تو تمہارے پاس نہ میں ہوں گا، نہ ماہرہ، نہ تمہاری وہ محبت جس کا تم دعویٰ کرتی ہو۔ عالیہ نے گہری سانس لی، اس کے چہرے پر ایک خونی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر دیکھتے ہیں کیان، تمہارے الفاظ جیتتے ہیں یا میری نفرت۔ کیان خاموش رہا تو عالیہ نے ایک قدم اور قریب ہو کر سرگوشی کی۔ کیا تم بھول گئے کیان، جنات کی محبت کبھی ادھوری نہیں رہتی، وہ یا تو مل جاتی ہے یا فنا کر دی جاتی ہے۔ ماہرہ کو میں تم سے چھین لوں گی، یا پھر ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ کیان کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ اس نے عالیہ کی طرف جھکتے ہوئے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے ماہرہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور میں یہ وعدہ بھی کر چکا ہوں کہ ماہرہ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ یہ سن کر عالیہ نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور زمین پر اپنے نوکیلے ناخن مارے، جس سے زمین میں دراڑیں پڑ گئیں۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، بہت جلد کیان تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہاری محبت کس قیمت پر ملے گی، اور وہ قیمت شاید تم دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ عالیہ نے اس رات ایک فیصلہ کیا۔ وہ ماہرہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے اپنے جادو کا استعمال کیا اور ایک خوفناک جال بچھایا جس میں ماہرہ کو پھنسانا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ماہرہ ایک عام انسان کی طرح کمزور پڑ گئی تو کیان اسے بچانے نہیں آئے گا، کیونکہ جنات کے اصولوں کے مطابق وہ کسی ایسی مخلوق کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتے تھے جو ان میں سے نہ ہو۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب عالیہ کو یقین تھا کہ وہ کیان کی محبت کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر لے گی۔ ماہرہ بے خبر تھی کہ اس کے ارد گرد طوفان کیا اٹھنے والا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی اس کی محبت کا دشمن بن چکا ہے۔ وہ تو بس اپنی ہی دنیا میں مگن تھی، ایک ایسی دنیا جہاں کیان تھا، جہاں اس کی موجودگی کی گرمی تھی، جہاں اس کے لمس کی نرمی تھی، جہاں اس کی آنکھوں میں وہ خاموش وعدے تھے جنہیں وہ الفاظ میں بیان نہیں کرتا تھا، مگر ماہرہ انہیں محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اس رات بھی یوں ہی کیان کے قریب تھی، جیسے اس کی دنیا بس یہی ایک لمحہ ہو، ایک لمحہ جو ہمیشہ ٹھہر جائے،
ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ وہ ایک چمکتی جھیل کے کنارے بیٹھے تھے جہاں چاند کی روشنی پانی پر تھر تھرا رہی تھی۔ ہلکی سی ٹھنڈ تھی مگر کیان کی قربت میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ماہرہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا اور مسکرا کر بولی، کیان، کیا تمہیں کبھی حیرت نہیں ہوتی کہ میں ایک عام انسان ہو کر بھی تمہارے ساتھ ہوں؟ کیان نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو چھوا۔ پانی میں ہلکی ہلچل پیدا ہوئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہا، جیسے الفاظ کی ضرورت ہی نہ ہو، جیسے اس کا لمس ہی اس کے سارے جواب دے سکتا ہو۔ مگر اس بار ماہرہ نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ وہ جانتی تھی کہ کیان جذبات کے اظہار میں کمزور ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی خاموشی میں بھی ایک کہانی چھپی ہوتی ہے۔ اس نے کیان کے قریب ہوتے ہوئے آہستہ سے سرگوشی کی۔ کیا تمہیں کبھی ڈر نہیں لگتا کہ میں تمہاری دنیا کے لیے بنائی ہی نہیں گئی؟ کیان نے ایک پل کو اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کی تھوڑی کو چھوا اور بہت دھیمے لہجے میں بولا، ڈر وہ ہوتا ہے جو کھونے کے خوف سے پیدا ہوتا ہے، اور مجھے تمہیں کھونے کا خوف نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے پاس ہی رہو گی۔ یہ الفاظ جیسے ماہرہ کی روح میں اتر گئے۔ اس نے نظریں جھکا لیں، جیسے کچھ لمحوں کے لیے وہ کیان کے اس گہرے یقین کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ کیان کی انگلیاں اس کے ہاتھ کے گرد آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہی تھیں، جیسے وہ اسے ہمیشہ تھامے رکھنا چاہتا ہو، جیسے وہ کبھی اسے چھوڑنا نہ چاہے۔ ماہرہ نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر قید کر لینا چاہتی تھی۔ کیان نے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیری، ہلکے سے چھوا، جیسے وہ کوئی خواب ہو، جیسے وہ روشنی کی کرن ہو جو ہاتھ میں پکڑتے ہی بکھر سکتی ہو۔ ماہرہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک ایسی دنیا میں آ چکی ہے جہاں اسے کسی نہ کسی دن فیصلہ کرنا ہوگا، مگر وہ یہ فیصلہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ صرف ان لمحوں میں جینا چاہتی تھی، ان لمحوں میں جہاں کیان تھا، جہاں اس کی سانسیں تھیں، جہاں اس کے قریب بیٹھنے سے ماہرہ کو وہ گرمائش محسوس ہوتی تھی جو شاید دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ عام انسان تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ خود کو کبھی کیان سے الگ نہیں کر سکتی۔ کیان نے آہستہ سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، جیسے وہ خود کو اس قربت میں مکمل محسوس کر رہا ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ ماہرہ نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ آنکھیں جو اس کے لیے ایک پناہگاہ بن چکی تھیں، وہ آنکھیں جن میں اس کے لیے ایک ایسی محبت تھی جسے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیان نے اس کے چہرے کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ تمہیں پتہ ہے ماہرہ، جب تم یہاں نہیں ہوتی تو مجھے ہر چیز ادھوری لگتی ہے۔ ماہرہ نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا اور آہستہ سے بولی، اور جب میں یہاں ہوتی ہوں تب؟ کیان نے بہت آہستہ سے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور بولا، تب وقت تھم سا جاتا ہے، جیسے سب کچھ ایک جگہ رک گیا ہو، بس تم اور میں ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر ماہرہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ چاہتی تھی کہ واقعی وقت تھم جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز انہیں ایک دوسرے سے الگ نہ کر سکے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی تھا جو اس کے ان خوابوں کو چکنا چور کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ کوئی تھا جو اس کی خوشیوں کو مٹی میں ملانے کے لیے ہر حد پار کرنے کے لیے تیار تھا، مگر اس وقت ماہرہ کو ان سب چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے لیے بس کیان کے ساتھ وہ لمحہ تھا جو اس کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ اگلے روز ماہرہ درختوں کے بیچ ایک چھوٹے سے تالاب کے کنارے بیٹھی تھی، جہاں وہ اکثر تنہائی میں آیا کرتی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور پانی کی سطح پر چاند کی روشنی جھلملا رہی تھی۔ کیان آج یہاں نہیں تھا، اور شاید اسی وجہ سے ماہرہ تھوڑی اداس تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ پہلے تو اس نے دھیان نہیں دیا، مگر جب ہوا میں کسی کی موجودگی کی خوشبو محسوس ہوئی تو وہ چونک گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ایک لمحے بعد اسے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، ماہرہ؟ ماہرہ نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ یہ عالیہ کی آواز تھی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ماہرہ نے الجھن کے ساتھ بلند آواز میں پکارا، عالیہ کہاں ہو؟ مگر جواب میں صرف ایک سرگوشی سی سنائی دی، ماہرہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ ماہرہ کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، لیکن وہ زیادہ نہ سوچ سکی، کیونکہ اچانک اس کے سامنے ایک دھند سی نمودار ہوئی اور اس دھند کے درمیان عالیہ کا عکس دکھائی دینے لگا۔ ماہرہ کو کچھ عجیب تو لگا، مگر عالیہ کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے نظر انداز کرنا مشکل تھا۔
عالیہ نے نرمی سے کہا، میں جانتی ہوں تم مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی اور شاید مجھے پسند بھی نہیں کرتی، مگر میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں، کچھ ایسا جو تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ کیا تم مجھ پر اتنا بھروسہ کر سکتی ہو کہ میرے ساتھ چلو؟ ماریہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر کہاں؟ عالیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایک ایسی جگہ جہاں تمہیں وہ حقیقت معلوم ہوگی جو شاید تم نہیں جانتی۔ تمہیں میرے ساتھ بس تھوڑی دور چلنا ہوگا اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ یہ سفر زیادہ لمبا نہیں ہوگا۔ عالیہ کا لہجہ پرسکون تھا اور اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا اعتماد تھا جس نے ماہرہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ماہرہ نے ایک پل کے لیے سوچا۔ کیان نے اسے ہمیشہ کہا تھا کہ وہ کسی پر بھی فوراً بھروسہ نہ کرے، مگر عالیہ کے چہرے پر کسی دشمنی کا شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ وہ تو جیسے ایک راز افشا کرنے کے لیے بے تاب تھی۔ شاید یہ راز کیان کے متعلق ہو، شاید یہ کچھ ایسا ہو جس سے ماہرہ کیان کو بہتر سمجھ سکے، اور یہی سوچ کر ماہرہ نے عالیہ کی بات مان لی۔ جیسے ہی ماہرہ نے اس بات میں سر ہلایا، عالیہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک ابھری۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بولی، آؤ میرے ساتھ۔ ماہرہ نے عالیہ کا ہاتھ تھاما اور ایک پل میں ہی اس کے ارد گرد سب کچھ دھندلانے لگا، جیسے وہ کسی اور دنیا میں جا رہی ہو۔ زمین اس کے پیروں تلے سے نکلتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک سب کچھ ٹھہر گیا اور ماہرہ نے خود کو ایک سنسان وادی میں کھڑا پایا۔ یہ جگہ وہ نہیں تھی جہاں وہ چند لمحے پہلے تھی۔ یہاں نہ درخت تھے، نہ پانی، نہ زندگی، بلکہ ہر چیز ویران تھی۔ ہوا میں ایک بوجھل خاموشی تھی۔ ماہرہ نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا اور جب اس نے پیچھے مڑ کر عالیہ کو دیکھا تو اسے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ عالیہ کی آنکھوں میں وہ نرمی اب نہیں تھی، بلکہ وہ یوں کھڑی تھی جیسے کسی جال میں شکار کو پھنسا کر لطف لے رہی ہو۔ ماہرہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آخر کار تم آ ہی گئیں۔ ماہرہ نے الجھ کر کہا، عالیہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ عالیہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور بولی، تم جانتی ہو ماہرہ، تم میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہو، اور آج یہ رکاوٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے۔ ماہرہ نے پریشان ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اچانک زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھسکنے لگی۔ ایک سیاہ دائرہ اس کے گرد بنتا چلا گیا اور اس کے قدم جیسے زمین میں دھنسنے لگے۔ اس نے خوفزدہ ہو کر عالیہ کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو عالیہ؟ رک جاؤ۔ عالیہ نے کہا لگایا، رک جاؤں؟ اور کیوں رک جاؤں؟ تاکہ تم میرے کیان کو مجھ سے چھین لو؟ ماہرہ نے حیرانی سے کہا، کیان کو چھین لوں؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ عالیہ نے غصے سے کہا، جھوٹ مت بولو، تم جانتی ہو کیان پہلے کبھی کسی کے قریب نہیں ہوا تھا، مگر تمہارے آتے ہی وہ بدلنے لگا ہے۔ تمہارے لیے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے، اور میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ماہرہ نے آنکھیں بند کی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے خود کو مضبوط کرنا چاہا۔ وہ جانتی تھی کہ عالیہ کچھ بھی کر سکتی ہے، مگر وہ ہار نہیں مان سکتی۔ اس نے ہمت کر کے کہا، عالیہ، محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر کیان تم سے محبت کرتا تو اسے کوئی نہیں چھین سکتا تھا، لیکن شاید تم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ محبت دل کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ عالیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ غرائی، بکواس بند کرو، میں تمہیں ختم کر دوں گی۔ عالیہ کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ ماہرہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ عالیہ نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، کیونکہ تم اس دنیا کا حصہ نہیں ہو۔ تم صرف ایک انسان ہو جو غلطی سے یہاں آ گئی ہو۔ تمہیں واپس جانا ہوگا یا پھر تمہیں مرنا ہوگا۔ ماہرہ نے ایک پل کے لیے کچھ سوچا، پھر مضبوط لہجے میں بولی، میں یہاں کیوں نہیں رہ سکتی؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ عالیہ نے غصے سے کہا، تم نے کیان کو مجھ سے چھین لیا ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ماہرہ نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی، محبت چھینی نہیں جا سکتی، یہ خود بخود کسی کو مل جاتی ہے۔ عالیہ نے غصے سے ہاتھ اٹھایا اور جادوئی لہروں سے ماہرہ کو گھیرا، مگر ٹھیک اسی وقت ایک زوردار آندھی چلی اور ایک لمحے بعد کیان وہاں موجود تھا۔ وہ غصے سے بولا، کوئی ماہرہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ عالیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اس کے جادوئی ہاتھ ہوا میں بلند تھے، مگر کیان کے وہاں پہنچتے ہی جیسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔
عالیہ کے ارد گرد اٹھتی چنگاریاں مدھم ہونے لگیں۔ وہ جانتی تھی کہ کیان کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ماہرہ کو اس کی محبت چھیننے دے۔ کیان کی نظریں ماہرہ پر پڑیں۔ وہ کمزور لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ خاموش تھی مگر اس کی آنکھوں میں سوالات تھے۔ کیان ایک قدم آگے بڑھا اور عالیہ کی طرف دیکھ کر گرجدار آواز میں بولا، تمہیں میری محبت پر اختیار نہیں ہے عالیہ۔ میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی اور نہ ہی میں ماہرہ کو کوئی نقصان پہنچنے دوں گا۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ ابھی بھی ضد میں تھی۔ وہ زور سے بولی، میں نے تم سے محبت کی ہے کیان، میں تمہیں نہیں کھو سکتی۔ میں ماہرہ کو تمہاری زندگی سے نکال دوں گی تاکہ تمہیں صرف اور صرف میں نظر آؤں۔ کیان کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے نرمی اختیار کر گئیں مگر اگلے ہی پل وہ سختی سے بولا، محبت زبردستی سے نہیں ملتی عالیہ۔ تم نے اپنی انا میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ ماہرہ نے کبھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ ماہرہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے لیے لڑے مگر وہ جانتی تھی کہ عالیہ اب خطرناک حد تک آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے کیان کو روکنے کی کوشش کی مگر کیان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے پیچھے ہٹا دیا۔ وہ اب عالیہ کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے ارد گرد روشنی کی ایک دیوار بن چکی تھی۔ عالیہ کو احساس ہو گیا تھا کہ کیان اپنی طاقت کا استعمال کرنے والا ہے مگر وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ تیزی سے جادوئی لہروں کو ہوا میں اچھالنے لگی مگر جیسے ہی اس نے پہلا وار کیا، کیان نے اپنے ہاتھ سے ایک چمکتی ہوئی روشنی نکالی اور عالیہ کے جادو کو زائل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ماہرہ حیران تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کیان بہت طاقتور ہے مگر اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ عالیہ کے جادو کو اتنی آسانی سے ختم کر سکتا ہے۔ عالیہ غصے سے چلا رہی تھی مگر کیان کے آگے اس کی ایک نہیں چل رہی تھی۔ آخر کار جب عالیہ مکمل طور پر بے بس ہو گئی تو اس نے ایک آخری بار ماہرہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ کیان اس کے لیے کبھی نہیں تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور غصے میں گرجی، تم جیت گئے کیان، مگر یاد رکھنا ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ میں تمہاری محبت کے لیے کتنی بے قرار تھی۔ یہ کہہ کر عالیہ نے ایک چیخ ماری اور غائب ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی ماہرہ نے سکون کی سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے مگر وہ کیان کی طرف مڑی تو دیکھا کہ وہ خاموش کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی روشنی میں چمک رہی تھیں مگر اس کے چہرے پر تھکن تھی۔ ماہرہ نے آہستہ سے کہا، کیان؟ کیان نے دھیرے سے نظر اٹھائی اور مسکرا دیا۔ وہ آگے بڑھا اور ماہرہ کا ہاتھ تھام کر بولا، تم ٹھیک ہو ماہرہ؟ ماہرہ نے سر ہلایا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کیان کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم نے میری وجہ سے یہ سب کیا؟ کیان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور بولا، میں نے وہی کیا جو میرے دل نے کہا، کیونکہ ماہرہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ماہرہ کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ کیان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ کیان ماہرہ کا ہاتھ تھامے خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ماہرہ کی سانسیں ابھی تک بے ترتیب تھیں مگر کیان کی موجودگی اسے سکون دے رہی تھی۔ راستے میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی سرگوشی سنائی دے رہی تھی جیسے کوئی قریب ہی موجود ہو مگر نظر نہ آ رہا ہو۔ ماہرہ نے آہستہ سے کہا، کیان یہ جگہ عجیب ہے، یہ جگہ عجیب لگ رہی ہے، ہمیں جلدی نکلنا چاہیے۔ کیان نے سر ہلایا مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ اچانک ہوا میں ہلچل ہوئی اور ایک سایہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ عالیہ نہیں تھی بلکہ ایک اور جن زادہ تھا جس کا قد کیان کے برابر تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کیان نے اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، رومان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رومان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور طنزیہ انداز میں کہا، میں وہی کر رہا ہوں جو ہمیشہ کرتا آیا ہوں۔ کیان میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی دنیا چھوڑ کر اس لڑکی کے لیے عالیہ سے ٹکرا گئے۔ یہ سب سن کر بہت حیرت ہوئی مجھے۔ ماہرہ نے گھبرا کر کیان کی طرف دیکھا مگر کیان کی نظریں رومان پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ رومان کی موجودگی کسی نئی مصیبت کا اعلان ہے۔ رومان نے ماہرہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، تو تم ہو وہ لڑکی جس کے لیے کیان نے اپنی دنیا کے اصول توڑ ڈالے۔ بڑی ہمت ہے تمہاری، مگر تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کس خطرے میں ہو۔ ماہرہ نے کچھ بولنا چاہا مگر کیان نے اس کے ہاتھ کو دبایا جیسے کہہ رہا ہو کہ خاموش رہو۔
پھر وہ سخت لہجے میں بولا، رومان، اگر تم ہمیں یہاں روکنے آئے ہو تو یہ غلطی مت کرنا۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تم صرف کھیلنے کے لیے یہاں آئے ہو، مگر میں اس وقت کوئی کھیل نہیں کھیلنا چاہتا۔ رومان نے کہکہا لگایا اور کہا، کیان تم بدل گئے ہو، پہلے تم ایسے نہیں تھے۔ تم نے کسی کے لیے اپنی طاقت کو کبھی قربان نہیں کیا، مگر آج یہ لڑکی تمہارے لیے سب کچھ بن چکی ہے۔ خیر، میں یہاں تمہیں روکنے نہیں آیا، میں صرف یہ دیکھنے آیا ہوں کہ کیان جسے ہم سب طاقتور سمجھتے تھے وہ کس حد تک بدل چکا ہے۔ یہ کہہ کر رومان نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور ایک جھٹکے سے غائب ہو گیا۔ ماہرہ نے سکون کی سانس لی، مگر کیان کی نظریں اب بھی اسی جگہ جمی ہوئی تھیں جہاں رومان کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا۔ ماہرہ نے آہستہ سے کہا، کیان ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا چاہیے۔ کیان نے اس کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا، پھر وہ تیزی سے چلنے لگے۔ راستہ لمبا تھا، مگر ماہرہ کو یقین تھا کہ کیان کے ساتھ وہ کسی بھی مصیبت کا سامنا کر سکتی ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ تو صرف شروعات تھی۔ کیان اور ماہرہ تیزی سے اندھیرے راستے پر آگے بڑھ رہے تھے، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ماحول میں عجیب سی بے چینی بڑھ رہی تھی، جیسے کوئی ان کے پیچھے چھپا ہو اور ان کے ہر قدم پر نظر رکھ رہا ہو۔ ماہرہ نے کیان کے ہاتھ کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ وقت سوال کرنے کا نہیں تھا۔ کیان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ رومان کی موجودگی کسی بڑی مصیبت کا اشارہ تھی، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماہرہ خوفزدہ ہو۔ وہ بس ایک ہی بات جانتا تھا کہ اب وہ کسی بھی قیمت پر ماہرہ کو محفوظ رکھے گا۔ اچانک ایک بھیانک چیخ فضا میں گونجی۔ ماہرہ نے چونک کر پیچھے دیکھا، مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا۔ کیان رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری، جیسے وہ کسی نادیدہ وجود کو دیکھ سکتا ہو۔ ماہرہ نے آہستہ سے کہا، کیان، یہ کون ہے؟ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ کیان نے اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا، گھبراؤ مت، میں یہاں ہوں۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے، ایک زوردار جھٹکا لگا اور زمین جیسے لرزنے لگی۔ ماہرہ کا توازن بگڑ گیا۔ کیان نے اسے سنبھال لیا۔ اچانک سامنے عالیہ نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا اور اس کے ارد گرد روشنی کی سرخ لہریں اٹھ رہی تھیں۔ عالیہ نے دانت پیس کر کہا، کیان، تمہیں لگا تھا کہ تم مجھے شکست دے سکتے ہو؟ تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا، مگر میں تمہیں اور اس لڑکی کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گی۔ کیان نے سخت لہجے میں کہا، عالیہ، یہ ضد چھوڑ دو۔ تمہیں اپنی انا کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا؟ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، مگر میں اب مزید برداشت نہیں کروں گا۔ عالیہ نے کہکہا لگایا اور کہا، تم برداشت کرو یا نہ کرو، کیان اب تم میرے جادو کی گرفت میں ہو۔ یہ کہہ کر عالیہ نے ایک زوردار وار کیا۔ روشنی کی ایک تیز لہر کیان کی طرف بڑھی، مگر کیان نے فوراً ایک جادوئی دیوار بنا لی، جس سے عالیہ کا وار زائل ہو گیا۔ ماہرہ کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ بے بس کھڑی تھی، مگر کیان اب غصے میں تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور عالیہ کو سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بہت موقع دیے عالیہ، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں روکا جائے۔ یہ کہتے ہی کیان نے ہاتھ بلند کیا اور ایک نیلی روشنی اس کی ہتھیلی سے نکل کر عالیہ کی طرف بڑھنے لگی۔ عالیہ چیخی، مگر وہ روشنی اس کے گرد لپٹ گئی۔ عالیہ نے خود کو آزاد کروانے کی بہت کوشش کی، مگر کیان کی طاقت کے سامنے وہ بے بس ہو چکی تھی۔ چند لمحے بعد عالیہ کی چیخیں خاموش ہو گئیں اور وہ دھیرے دھیرے دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ ماہرہ نے حیرت سے کیان کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، یہ سب ختم ہو گیا؟ کیان نے گہری سانس لی اور کہا، شاید ابھی نہیں۔ ماہرہ اس سب سے بہت گھبرا گئی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی محبت کیان کے لیے مسلسل مصیبت پیدا کر رہی ہے، لیکن وہ خود بھی اس سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک کیان نے اسے ہر خطرے سے بچایا تھا، لیکن اب معاملہ خطرناک جنگ کا روپ اختیار کر چکا تھا۔ عالیہ کی موت کے بعد حالات مزید خراب ہو سکتے تھے۔ وہ انہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ کیان آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہیں یہ سب سوچ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیان اس کے دل کی باتیں بھی پڑھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ماہرہ نے خاموشی سے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب بیٹھے تھے۔ ماہرہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان دونوں کی محبت ایک عام محبت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی داستان تھی جو ہر لحاظ سے مختلف تھی۔ کیان نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام رکھا تھا اور وہ اس کے لمس میں ایک عجیب سی راحت محسوس کر رہی تھی،
جیسے وہ اس کی پناہ گاہ ہو، جیسے اس کی موجودگی میں کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کیان نے اس کی پیشانی پر نرمی سے بوسہ دیا اور بولا، تمہیں معلوم ہے ماہرہ، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے دل میں کسی کے لیے ایسے جذبات پیدا ہوں گے۔ ماہرہ نے دھیرے سے سر اٹھایا اور کہا، کیا تمہیں کبھی خوف محسوس نہیں ہوتا کیان کہ کہیں ہماری محبت کبھی کسی مصیبت میں نہ بدل جائے؟ کیان مسکرایا اور بولا، محبت کبھی مصیبت نہیں بنتی ماہرہ، ہاں آزمائش ضرور آتی ہے، لیکن جو سچا ہوتا ہے وہ ان سب کو پار کر لیتا ہے۔ ماہرہ نے گہری سانس لی اور کیان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، اگر ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی تو کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ کیان نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر چوم لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ماہرہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ماہرہ کو اپنے سینے کے ساتھ بھینچ لیا۔ ماہرہ نے اپنا آپ مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ کبھی اس کے ہونٹوں کو چھوتا، کبھی اس کے سیاہ بالوں سے کھیلتا۔ ماہرہ کے جسم کی خوشبو آج کیان کے ہوش اڑانے لگی۔ ان دونوں کے درمیان وہ لمحے کسی خواب کے مانند تھے، ایک ایسی محبت جو تمام حدیں توڑ کر ایک ہو چکی تھی۔ وہ دونوں سکون کی وادیوں میں کھو کر مدہوش ہو رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اگلے ہی لمحے ان پر ایک نئی مصیبت آنے والی تھی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور چند جناتی سپاہی اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر سختی اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ سب سے آگے کھڑے سپاہی نے ایک گرجدار آواز میں کہا، کیان، تمہیں جناتی حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ تم نے ایک ایسی انسان کو ہماری دنیا میں جگہ دی جو یہاں کی نہیں ہے، اور اب تم نے اسے یہاں بسانے کا سوچا ہے جو ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ ماہرہ نے خوفزدہ نظروں سے کیان کی طرف دیکھا، لیکن کیان نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا اور کھڑا ہو گیا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، محبت کا کوئی قانون نہیں ہوتا، سپاہی نے سختی سے کہا۔ جناتی حکومت کا قانون سب سے بڑا ہے، اور اس کے تحت تمہیں یہ حق حاصل نہیں کہ تم ایک انسان کو اپنی دنیا میں رکھو۔ ماہرہ نے کیان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور بولی، میں کیان کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اگر میرا یہاں رہنا جرم ہے تو میں اس سزا میں بھی اس کا ساتھ دوں گی۔ سپاہی نے کہا لگایا اور کہا، تم ایک کمزور انسان ہو، تمہیں ہماری دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر تم خود نہیں جاؤ گی تو ہمیں تمہیں زبردستی لے جانا پڑے گا۔ ماہرہ نے کیان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن کیان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور سپاہیوں کی طرف دیکھ کر بولا، میں جناتی عدالت میں اپنا مقدمہ خود لڑوں گا۔ میں ثابت کروں گا کہ محبت کو کسی قانون میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ سپاہی کچھ لمحے خاموش رہے، پھر انہوں نے کیان کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دیں اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ ماہرہ نے چیخ کر کہا، کیان، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن کیان نے پلٹ کر مسکرا کر کہا، ماہرہ، محبت کا امتحان یہی ہے، اگر ہم سچے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ ماہرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بے بس کھڑی دیکھتی رہی کہ کس طرح اس کی محبت کو اس سے جدا کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک یقین تھا کہ یہ کہانی ادھوری نہیں رہے گی۔ محبت ہمیشہ اپنی منزل تک پہنچتی ہے، چاہے کتنی ہی آزمائشیں کیوں نہ آئیں۔